کہ ایک بندے کی لڑائی ہوئی ہے، اس کو اس نے کہا نہیں میں تو اس کی گردن کاٹ کر چھوڑوں گا، اور دوسرے کا کوئی بات نہیں یار یہ بھی کسی کا بچہ ہے، چھوڑو ہو گیا. اس کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ آپ کا ویلیو سسٹم کیا ہے. اور ویلیو سسٹم بنتا ہے ایک پوری تربیت سے، جو ماں کی گود سے لے کر پھر آپ کی پیرنٹنگ سے، پھر آپ کے اسکول سے، پھر آپ کے اداروں سے، پھر آپ کی سوسائٹی سے، پھر آپ کی لیڈرشپ سے. تو اس کا دار و مدار ویلیو سسٹم ہے. فار ایگزامپل آپ کے گھر میں اس طرح کا ماحول تھا کہ جس میں ہر وقت قرآن کی بات ہو رہی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کی بات ہو رہی تھی. جب آپ 2 سال کے تھے تو آپ نے ایک واقعہ سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر اوجڑی رکھ دی گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور نے آ کے اٹھایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں کہا، اور وہ دعا. اور اسی طرح تو جب وہ ان کے طائف میں پتھر مارے گئے تو ان کہا گیا کہ بہت پہاڑوں کو آپس میں ملا دیا جائے اور یہ بیچ میں پہاڑوں کو ملا دیا جائے اور یہ کرش ہو جائیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نہیں ہو سکتا ان کی اولاد میں سے کوئی اللہ کو ماننے والا. اگر آپ نے یہ کہانی 2 سال کی عمر میں سنی ہوئی ہے اور 3 سال کی عمر میں آپ نے یہ سنا ہوا ہے کہ آپ کی ماما نے کہا کہ حضرت فاطمہ کو جانتے ہیں آپ؟ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی. ہاں تو ان کے ہسبینڈ کون تھے؟ کہا حضرت علی. کہا ہاں. پتہ ہے کہ ایک دفعہ وہ اتنی بیچاری غربت آئی کہ انہوں نے 4-5 دن کھانا ہی نہیں کھایا. تو پھر ان کے ابو کون تھے؟ کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے حضرت علی نے کہا کہ اپنے ابو سے کچھ لے آؤ. تو حضرت فاطمہ اپنی 2 سال کی عمر میں ماں کی گود میں یہ بات سنی. تو وہ بچہ بول گیا تو نبی نے کہا کہ فاطمہ میں تمہیں اس سے بہتر کوئی چیز نہ دے دوں. تو انہوں نے کہا کہ تم 33 دفعہ سبحان اللہ 33 دفعہ الحمدللہ کی تسبیح فاطمہ پڑھا کرو. تو وہ پریشان ہونے، روٹی لینے گئی تھی یا کھانا لینے، تو وہ پریشان ہونے کی بجائے خوشی خوشی حضرت علی کے پاس آئی. تو حضرت علی کو پتا چلا، وہ بھی ایک دم خوش ہو گئے. اب یہ بات اگر آپ نے 1.5 سال کی عمر میں اپنی ماں سے سنی ہے، اپنے والد سے سنی ہوئی ہے، تو پھر آپ کی کنڈیشننگ میں آپ کا ویلیو سسٹم یہ ہوگا کہ لوگ زیادہ امپورٹنٹ ہیں، امپتھی ہونا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ میرے گھر میں پیسے کوئی سیلیبریٹ کیا جاتا ہو، گھر میں سارا دن برانڈوں کی باتیں ہوتی جا رہی ہوں، اور اگر کسی میری ماں نے دیکھا ہو کہ کسی اور نے قیمتی سوٹ پہنا ہے تو وہ کہہ رہی ہو میں نے بھی یہ سوٹ لینا ہے کیونکہ میری دیورانی نے بھی یہ لیا ہے، اور ابا بھی دیکھ رہے ہوں کس جگہ پر پلاٹ سستے ہیں، کہاں پر کیا منافع ہوگا، تو فلاں نے بڑی گاڑی لے لی تو میں بھی بڑی. اگر اس طرح سے میری تربیت ہوئی ہے تو جب ہماری موٹر سائیکل لگیں گے نا تو اس میں آپ جو ہیں آپ کہیں گے اللہ کا بندہ نبی کا امتی، اس کو کہیں چوٹ نہ لگ گئی. اور میں یہ کہوں گا کہ میں تو تمہیں پیسے دو میرے، اور اس سے پہلے 2 تھپڑ بھی لگاؤں گا، اور یہ بھی کہوں گا جانتے نہیں ہو میں کون ہوں، یہ بھی کہوں گا. تو اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارا ویلیو سسٹم کیا ہے. اور میں آپ کو عرض کرتا ہوں بڑی خوفناک بات ہے، میں جب سے پیرنٹنگ پڑھا رہا ہوں کہ ہم نے جو کچھ بننا ہوتا ہے وہ 7 سال کی عمر میں ڈٹرمن ہو جاتا ہے. وہ ایک ریکارڈ ہوتا ہے جو ساری زندگی پلے ہوتا رہتا ہے. البتہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ 90% ٹائم تو یہی ہوتا ہے، مگر 10% چانس ہے کہ ایڈلٹ بھی چینج ہو سکتا ہے. بچے کو چینج کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو آپ اس میں چینج لانا چاہتے ہیں وہ ایک کنٹیکسچوئل لویبل انوائرمنٹ کے طور پر اس کے ارد گرد کریٹ کر دیجئے، بچہ ویسے کرنے لگ جائے گا. مثلا گھر کے تمام لوگ کتابیں پڑھنے لگ جائیں، بچہ بھی کتاب پڑھنے لگ جائے گا. گھر کے تمام لوگ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، بچے کو کہنے کی ضرورت نہیں، وہ بھی نماز پڑھنے لگ جائے گا. لیکن ایڈلٹ اس طرح چینج نہیں ہوتا. لہٰذا میری اور آپ کی عمر میں پرنسپل تو یہی ہے کہ ہم 90% ٹائم تھپڑی ماریں گے اس کے منہ پہ، لیکن 10% کی ایک ونڈو ہے. وہ ونڈو ان کی کھلتی ہے جو 2 کام کرتے ہیں، ایک انٹرنل ایک ایکسٹرنل. انٹرنل کوئی بھی ایڈلٹ اگر چینج، آپ یہ سوال پوچھے نا میں اپنی عادت کیسے چینج کروں، پلیز اس کو آپ یہ کی ورڈز ہیں یاد رکھیے. ایڈلٹ اگر یہ 2 کام نہیں کرے گا تو وہ چینج نہیں ہوگا. بچہ البتہ کنٹیکسچوئل انوائرمنٹ چینج کر دے وہ چینج رہے گا. پہلا ہے انٹرنل، دوسرا ہے ایکسٹرنل. انٹرنل ہے ریفلیکشن، جو میں نے آپ سے عرض کی، روز شام کو اپنا محاسبہ کرنا. اگر کوئی شخص یہ کرنے لگ جائے گا اس کے چینج ہونے کا امکان ہے. نمبر 2 ایکسٹرنل ہے کریکٹیو فیڈ بیک. مجھے یاسر صاحب نے کہا جاوید صاحب مجھے لگتا ہے کہ آپ کو پیسے کی بڑی طمع ہے اور آپ بہت لالچی ہیں. اور میں نے کہا کہ یاسر بھائی پلیز مجھے ایکسپلین کر کے بتائیں کہ آپ اس نتیجے پر کیسے پہنچے. یعنی میں نے خود کہا کہ میں نے آپ نے جو بات کی ہے نا، اچھا ہوتا یہ ہے کہ اگر میں وہ 90% والوں میں سے ہوں نا، فکس برین والا، تو میں اب دلیل کے ذریعے کو قائل کرنے کی کوشش کروں گا کہ میں کون سا پیسے والا ہوں، آپ زیادہ پیسے کی لالچ کی میری نسبت، میں ایک آرگومنٹ وین کرنے لگ جاؤں. لیکن جو شخص کریکٹیو فیڈ بیک پہ بلیو کرتا ہے وہ دوسرے کی رائے کے اوپر اس کے گلے میں ہار ڈالے گا اور یہ کہے گا کہ پلیز آپ مجھے ایکسپلین کریں کہ آپ نے ایسا کیا. تو ایڈلٹ اس طرح چینج ہو سکتے ہیں. تو لہٰذا آپ کے سوال کا لمبا ہو گیا، جواب یہ ہے کہ ہمارا ویلیو سسٹم ڈٹرمن ہوتا ہے ہماری، اور آپ کہیں گے جینیٹکس کا نام نہیں لیا، لیکن ایک کتاب ہے جو ہم سب لوگوں کو پڑھنی چاہیے جس کا نام ہے بایولوجی آف بلیفس، ریٹن بائی بروس لفٹن. اس نے یہ کہا ہے کہ جینیٹک جو مرضی ہو،
اگر آپ ایپی جینیٹک فیکٹرز کو چینج کر دیں تو جو جینو ٹائپ ہے وہ فینو ٹائپ میں ایکسپریس ہی نہیں ہوتا. اینڈ ہی ہیز ورکڈ اٹ ایٹ سیلولر لیول, اور اس نے وہاں سے لے جا کے پوری سوسائٹی کے لیول پہ کیا کہ آپ کسی قاتل کے گھر میں بچہ پیدا کریں جس کی جینیٹکس کے اندر قتل کرنا ہو, لیکن اس کی ایپی جینیٹک فیکٹرز کو چینج کر دیں, وہ قاتل نہیں بنے گا, اینڈ وائس ورسا. تو لہٰذا میں اور میرے اور آپ کے لیے بڑی ایک خوشخبری ہے کہ میں اور آپ صرف فیصلہ کریں کہ میں نے چینج ہونا ہے تو ہم چینج ہو سکتے ہیں, اور دو کام کرنے لگ جائیں, ایک ریفلیکشن اور ایک ہمارے بارے میں جو بھی کوئی رائے ہو اس کو ویلکم. That's all. Sir.